اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی، سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی آیت نمبر 97 تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے اہل ایمان جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں ان کی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ذریعے جس طریقے سے خوبصورتی عطا فرما دیتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ بہترین فرما دیتے ہیں، تو اس کا تذکرہ کیا اور پھر اسی طریقے سے اعمال صالحہ نیک اعمال کرنے والوں کو آخرت میں جو اس کا اجر ملنے والا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہیں، اللہ جل شانہ کی رضا اور قرب کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذکار، تسبیحات، نوافل اور دیگر عبادات کو جو شوق کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے معمولات اور زندگی کا یہ حصہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اپنی طرف سے ان کی دنیا کی زندگی کو مزین فرماتے رہتے ہیں اور دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کی خیر اور برکت والی بنا دیتے ہیں۔ یہاں الفاظ ارشاد فرمائے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہاں جو الفاظ ہیں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو ایسی زندگی نصیب فرماتے ہیں جو کہ بڑی طیب، پاک، صاف، خوبصورت زندگی، جس میں اللہ تعالیٰ انہیں سکون اور راحت نصیب فرماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ برکت والا رزق نصیب فرماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ حلال نصیب فرماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ غیرت اور حیا نصیب فرماتے ہیں، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ جنہیں عزت نصیب فرماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک وقار اور رعب نصیب فرماتے ہیں، ایسی زندگی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو نصیب فرما دیتے ہیں جو کہ اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اور اپنے شوق کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ، کہیں مجبوری کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوق اور ذوق کے ساتھ، اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو شخص نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور محض دنیا کی زندگی ہی نہیں بلکہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ ایک کافر تو اگر اچھائیاں کرتا ہے، ظاہر ہے وہ نماز تو نہیں پڑھے گا، ظاہر ہے وہ کوئی اور نوافل تو ادا نہیں کرے گا، کوئی اور ایسی عبادت کی صورت میں تو کوئی عبادت نہیں کرے گا وہ،
لیکن لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اسے بھی راحت نصیب فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جب نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس نیکی کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو صلہ اور اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو خوبصورت کر دیتے ہیں۔ بہت سارے شرور، آفات اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خود بخود اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے انتظامات اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی آنے والی تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ جو شخص بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بیماریوں کو ٹال دیتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رزق برکت والا نصیب فرماتے ہیں۔ رزق ایک تو ہوتا ہے دولت کا زیادہ ہونا اور ایک ہے دولت کا برکت والا ہونا، یعنی رزق کا، مال کا برکت والا ہونا، اور ایک ہوتا ہے زیادہ ہونا۔ زیادہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر اس میں برکت نہیں ہے تو زیادہ چاہے کتنے بھی بینک بیلنس ہو، کتنے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہوں اس کے پاس خزانوں کے، تو اسے کوئی سکون حاصل نہیں ہوتا، اس شخص کو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی وقتی فائدہ اٹھا بھی لیا ہے تو وہی دولت اس کے بعد والوں کے لیے وبال بن جاتی ہے، اس کے بعد والوں کے لیے ایک آزمائش اور فتنہ اور تکلیفوں اور اذیتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ برکت والا رزق وہ ہوتا ہے جو چاہے تھوڑا ہو، لیکن اس میں اس شخص کو جو اس کا مالک ہے، جس کو وہ رزق دیا گیا ہے برکت والا، تو اس میں اس کو راحت ہو، اس میں اس کو سکون ہو، وہ اس کے لیے کافی ہو۔ وہ اگرچہ اس کے دسترخوان پر بہت زیادہ ایسے کھانے نہیں لگے ہوئے، ایک ہی کھانا ہے، لیکن اس کھانے میں اس کے لیے اتنی لذت ہو کہ بڑے بڑے عمدہ کھانے اس کے سامنے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے دسترخوان پہ کبھی بیٹھ کے دیکھیں، ان کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کے دیکھیں، ان کے کھانے میں اللہ نے اتنی لذت رکھی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے کھانوں میں جہاں بڑے دسترخوان پر کئی طرح کے کھانے لگے ہوتے ہیں، ان میں کوئی لذت اور کوئی سکون نہیں ہوتا جتنی لذت اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کے سادے دسترخوان پہ، سادے رزق میں، عام سادہ روٹی اور سالن میں جتنی لذت اللہ تعالیٰ، تو یہ اس چیز کا نام برکت ہے۔ وہ تھوڑا ہی استعمال کرتا ہے، تھوڑا ہی وہ لیتا ہے دنیا میں اسے، کیونکہ دنیا تو مستقل نہیں ہے، عارضی ہے۔ تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اتنا ہی اس کو حاصل کیا جائے جتنی انسان کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اس کو جمع کرتے رہنا، حاصل کرتے رہنا اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی مذمت کی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بڑے سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو دوسروں پر طنز کرتے رہتے ہیں، جو دوسروں کے نام بگاڑتے رہتے ہیں، دوسروں کو غلط القاب دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس انسان کی اخلاقی خرابی ہے۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اسے شخص کے لیے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور پھر فرمایا کہ اس شخص کے لیے بھی بربادی ہے، اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، دیکھتا ہے آج اتنے ہو گئے، آج اتنا بیلنس ہو گیا، آج اتنی پراپرٹی ہو گئی، آج اتنا میرے پاس جو ہے وہ مال جمع ہو گیا، اور پھر اسے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جمع کرتا رہتا ہے اور چھپا کے رکھتا ہے کہ کہیں کسی ضرورت مند کے کام نہ آ جائے، کہیں کوئی ضرورت مند نہ آ کے پوچھ سکے۔ تو ایسے شخص کے مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کہا کہ ویلن، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ تو لہٰذا اتنا ہی کہ جتنا انسان کی دنیا کی زندگی میں اس کی ضرورت پوری کرے، اور اسی طرح اس کے بعد کے آنے والوں کے لیے بھی وہ خیر اور برکت کا ذریعہ بنے۔ تو وہ جو برکت ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے، اصل چیز برکت ہے۔ اگر اس کے ہاں برکت نہیں ہے، اور یہ جو برکت حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو حیاتاً طیبہ، رزقاً طیباً اس کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر مجھے خود محبت ہو جاتی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 96، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو اعمال صالحہ میں لگے رہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوا فوراً نماز کے لیے پہنچ گئے،
جو ہی اذان کی آواز کان میں آئی اپنی ساری مصروفیات اور مشاغل کو چھوڑا اور فوری طور پر اللہ جل شانہ کے سامنے جھک گئے، آ گئے اللہ کے گھر میں، آ کے باقی اہل اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی تسبیحات اور تکبیرات کہنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ رب جس نے پیدا کیا ہے اس کا یہ حق ہے ایک بندے پر، وہ بندہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے آ گیا۔ باقی ٹائم اس کا اپنا رزق کمانے کا ہے، باقی وقت اس کا اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے اندر نہیں لگا دیا کہ 24 گھنٹے بیٹھ کے وہ باقی کوئی کام نہ کرے، اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے، ایسا نہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اپنے روزگار میں لگ جاتا ہے، اپنی دنیا کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، کچھ آرام کرتا ہے جو کہ اس کے جسم کا اس پر حق ہے، آرام کرتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اور جا کے لبیک کہنے کا اسے یہ موقع مل جاتا ہے، اور پھر جاتا ہے حاضری دیتا ہے اور واپس آ کے پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ اس طریقے سے 5 وقت کی نماز کے لیے جب وہ حاضری دیتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو بھی کام کر رہا ہے اس کام میں اس کو یہ احساس ہے کہ میں نے جو کرنا ہے اس میں میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے اللہ رب کی نافرمانی سے بچتے ہوئے میں نے اپنا رزق حاصل کرنا ہے، میں نے اس میں کہیں کوئی ایسی ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ نہیں دینا، اس کو کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو میں نے کوئی غلط چیز نہیں دینی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یا اپنے کام کاج میں کسی طرح کی کوتاہی اور غفلت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں نے اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو وہ کر تو اپنا کام رہا ہے، اپنے روزگار کے لیے مشغول ہے، اسی طریقے سے آ کے سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن آرام کرتے بھی اسے یہ ہے کہ میں اپنے جسم کو تھوڑا سا سکون دے لوں، میں استراحت حاصل کر لوں، اور اس کے بعد پھر میں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اپنا روزگار بھی، حلال روزگار بھی اس کے لیے بھی میں نے نکلنا ہے۔ تو نماز کے لیے تو وہ صبح فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء میں کوئی تھوڑے تھوڑے منٹوں کے لیے جاتا رہا کہ جو اس کا اپنا کام تھا، وہ اپنے جس روزگار میں لگا ہوا تھا، اپنی زندگی میں اپنے ضروریات کے لیے جہاں مشغول تھا، اللہ تعالیٰ اس کے ان اوقات کو بھی اس کی عبادت بنا دیتے ہیں۔ اور اس کا اپنے کام میں لگا رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام میں لگا رہنا، اس کا یہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے رہتے ہیں، اس کو برکت دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا شخص ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اپنے رب کا اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، اپنے رب کے احکام کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، صرف اپنے چھوٹے سے پیٹ کے لیے اور اپنے اس 6 فٹ کے یا اس سے بھی کم بلندی والے قد کے لیے وہ لگا رہتا ہے، اور صبح سے شام تک وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ اسے اپنے رب کے احکام کی، اس کے قوانین کی، اس کی طرف سے آنے والی تعلیمات کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی، اس کو راضی کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسا شخص چاہے کتنا بھی مال جمع کر لے، کتنا بھی مال جمع کر لے، اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اسے فائدہ اس سے کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو دوسری طرف اس بندے کو جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا رہا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ نیک کام کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، اپنی زبان کو بھی نیکی میں مشغول رکھا، اپنی آنکھوں کو بھی برائی سے بچا کے نیکی کی طرف مشغول رکھا، اپنے کانوں کو بھی بری بات سننے سے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا، اور قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہا، کوئی اچھی اصلاح کی کوئی بات سنتا رہا، کوئی واعظ و نصیحت سنتا رہا، کسی کے ساتھ بات کرتا ہے تو بات بھی وہ بھلے کی اور اچھی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک دکاندار کے پاس گاہک بھی آ جاتا ہے تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا سودا بھی بیچوں، ساتھ اس کو کوئی اچھی بات بتا کے بھیجوں۔ تو جو اچھی بات ہے، ان اچھی باتوں میں سب سے جو اچھی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ ایک انسان کی زبان سے نکلنے والا جو سب سے اچھا کوئی کلام ہو سکتا ہے
اس کی باتوں میں سب سے اچھی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سننے والے کو اللہ جل شانہ کی کوئی بات بتائے، قرآن مجید میں سے کوئی بات بتا دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو بیان فرمائی ہیں، اللہ جل شانہ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق، اس کی الوہیت اور ربوبیت کے متعلق جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے تو اس سے وہ اپناتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، تو سب سے اچھی بات ہے یہ۔ کسی دوسرے کو نماز کی نصیحت کر دیتا ہے، اگر سمجھتا ہے کہ یہ شخص وہاں فلاں جگہ کھڑا کل میں نے دیکھا، یا یہ جب آتا ہے تو اس کے اندر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یا کوئی اور ایسی کوئی خامی پائی جاتی ہے، بہت احسن طریقے سے تنقید کے اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی ایسے سخت انداز میں پیش نہیں آتا، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اچھے انداز میں، کہ جس انداز سے اس کے اندر سے دوسرے کے لیے ہمدردی چھلک رہی ہو، خیر خواہی چھلک رہی ہو، کیونکہ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، نصیحت کا دین ہے، اسلام دوسروں کے لیے ہمدردی کا دین ہے۔ تو لہٰذا جو شخص ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ بات کہتا ہے، دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں سے کوئی بات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کا یہ اچھی بات کہنا یہ محض یہ نہیں کہ جو دوسرے کو فائدہ دے گی، بلکہ اس کی اپنی ذات کو اتنا فائدہ ہوگا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ خود جو نیکی اور تقوی کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، کہ جو شخص نیکی اور تقوی اختیار کرتا ہے، کام کرتے ہوئے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کروں گا تو میرا مولا راضی ہوگا، میں کوئی غلط کام کروں گا تو میرا رب ناراض ہوگا، یہ تقوی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کاروبار کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، کسی طرح کا کوئی ایسا دوسرے کے ساتھ رویے کے اظہار کا موقع آ جاتا ہے تو اپنا رویہ دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے اسے کوئی اپنا مفاد اور لالچ نہیں ہے، اپنی ذات کا کوئی مفاد اور لالچ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، میں اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤں گا تو میرا رب راضی ہوگا۔ گویا کہ ہر وقت اس کے ذہن میں اپنے رب کی رضا اور جو کام کر رہا ہے اپنے رب کے لیے کرنے کا، یہ اس شخص کی عادت بن جاتی ہے، اس کا وصف بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو ہم کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایسے شخص کے لیے ہم رزق کے ایسے ایسے ذرائع مہیا کرتے ہیں کہ اس نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس شخص کو ہم صحت کے لیے، سکون کے لیے اور دنیا کے اندر امن و سلامتی کے لیے ایسے ایسے مواقع اور ایسے ایسے ذرائع مہیا کر دیتے ہیں، اس کے لیے خیر اور بھلائی کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ اس نے کبھی اس کے متعلق گمان بھی نہیں کیا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بسا اوقات لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میری یہ جاب ہو، اس کے لیے میں فلاں جگہ اتنی رشوت دوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج رشوتوں کا بازار گرم ہے، اور یہ عقیدہ بن چکا ہے۔ عقیدہ اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جس پر انسان بھروسہ کر کے پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ رشوت نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ویسے ہی ایسی باتیں نہیں آپ نے فرما دیں، ان کا انسانی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک شخص کی زندگی سے لے کر پورے معاشرے کی زندگی کے ساتھ ان چیزوں کا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو رشوت کا نظام ہے، اس رشوت کے نظام میں اتنی بے برکتی، بلکہ اس کے اندر اتنی ذلت ہے کہ ایسا نظام کبھی بھی ترقی اور کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سفارشیں کرنے کا نظام، ہم سمجھتے ہیں کہ سفارش کے فلاں کی سفارش کے بغیر نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر کے، اپنی محنت کر کے، ایک شخص محنت ہی نہیں کرتا، دوسرا شخص وہ میرٹ پہ ہے، محنت کر کے آیا ہے، اور یہ بغیر محنت کے
اگر یہ چاہتا ہے کہ یہ اس مقام پہ پہنچ جائے اور یا اسے وہ جاب حاصل ہو جائے، وہ عہدہ اور وہ منصب اسے حاصل ہو جائے، اور دوسرا شخص میرٹ پہ آ رہا ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے اچھی زندگی گزاری ہے، یہ رشوتیں دیتا ہوا، سفارشیں کرتا ہوا اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، تو حاضرین محترم کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص جو میرٹ پر آ رہا تھا وہ صرف اس لیے رشوت نہیں دیتا کہ میں رشوت دوں گا تو یہ حرام ہوگا، میرا اللہ ناراض ہوگا، یہ اس لیے کوئی ایسی سفارشیں لے کے نہیں جاتا، یہ کوئی ایسے غلط راستے اختیار نہیں کرتا کہ نہیں، روزی کا مالک تو اللہ ہے، وہ دے گا، اور اپنی کوشش کرتا ہے، اپنی محنت جاری رکھتا ہے، دائیں بائیں اپنی کوشش کرتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے انسان کے ساتھ۔ اور انسان کا چونکہ ایمان مسلمانوں کا کمزور ہے، ایمان اصل اسی چیز کا نام ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرما دیا ہے اس پر پوری یقین کے ساتھ کاربند ہو جائے، اور پھر دیکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے۔ اس کے لیے محض ایسا ہی نہیں ہے کہ ایک چیز میں نے خود سمجھی اور اس کی تعبیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انفرادی طور پر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جو شخص نیکی کرتا ہے۔ میں آگے اس کی مثال بھی بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ انفرادی تو ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے، حدود کو پامال نہیں کرتا، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی برکتوں سے خالی ہو جائے، اس کی زندگی میں کوئی زوال آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا نظام اور قانون ہی نہیں ہے، اللہ اس کی خود حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے انتظام فرما رہے ہوتے ہیں ایک شخص کی انفرادی اور اسی طرح جب کوئی اپنی اجتماعی زندگی میں جب پوری قوم وہ نیکی اور تقوی کو اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھتی ہے، اللہ جل شانہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اجتماعی زندگی گزارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو اور اس کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کر لیتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر لوگ یعنی بستیوں میں رہنے والے یہ اقوام عالم اگر ایسا کرتی کہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور اللہ جل شانہ کا تقوی اور خشیت اختیار کرتے، اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے اور اس کی ناراضگی سے بچا جاتا، تو کیا ہوتا؟ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو اللہ جل شانہ ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے برکتیں نازل کرتا اور زمین کے اندر سے اللہ جل شانہ خزانے ان لوگوں کے لیے مہیا کرتا، لیکن فرمایا کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ ایمان بھی نہیں لائے، اور اگر ایمان لے آئے تو تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ جل شانہ کے احکام اور قوانین کو وہ پس پش ڈال دیا، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور خود اپنے ذہن سے تدبیریں کرتے رہے، اپنے جو ہے وہ فیصلے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے دین کو بالکل نظر انداز کر دیا، تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، پھر ہم نے برکت اٹھا لی، یعنی یہاں لفظ بھی لفتحنا علیہم برکات من السماء ہے، لفتحنا علیہم برکات، کیونکہ مال و دولت کا زیادہ آ جانا، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، میں اپنے بعد تمہارے معاملے میں اس چیز سے نہیں لڑتا کہ تمہیں کوئی غربت آ گھیرے گی، فرمایا کہ میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے پاس اتنا مال و دولت آ جائے گا تو اس مال و دولت کی وجہ سے کہیں تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو دولت کا آ جانا یہ انسان کے لیے ایک آزمائش بن جاتا ہے، اصل چیز ہے برکت۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھتے، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی اجتماعی زندگی گزارتے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنی برکات عطا فرماتے۔ تو برکت والی جو چیز ہے انسان کے لیے وہ مال بھی ہے، برکت میں انسان کے لیے عزت بھی ہے،
برکت میں انسان کے لیے صحت اور عافیت بھی ہے، برکت میں ہی انسان کے لیے طاقت اور قوت اور فتح بھی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں کہ جب پوری قوم یعنی انفرادی زندگی میں کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کو انفرادی طور پر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو اجتماعی طور پر جو پوری قوم اس کو اپناتی ہے تو پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جناب سیدنا خضر علیہ السلام ان کا جو واقعہ سورہ کہف میں ملتا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلتے چلتے سفر میں یہ طے ہوتا ہے کہ جو بھی کام میں کروں گا آپ نے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، خیر وہ تفصیل یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جب چلتے ہیں ایک جگہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو کشتی میں سوار ہوتے ہی بڑی اچھی بڑی خوبصورت کشتی تھی، تو اس کشتی میں سوار ہوتے ہی یہ بالکل 15ویں پارے کی آخری ہی آیات ہیں، وَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ کشتی میں بیٹھے، حضرت موسیٰ اور خضر دونوں تھے، کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس کا ایک تختہ توڑنا شروع کر دیا، یعنی ایک طرف سے وہ جو کشتی تھی وہ توڑنا شروع کر دی حضرت خضر نے، کیونکہ وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک نشانی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم عطا فرمایا تھا، اور انہیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے ذریعے یہ بتانا تھا کہ اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ایک ساتھ عملی مظاہرہ کروانے کے لیے جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ چلایا۔ خضر کیا تھے؟ ان کے متعلق بعض نے کہا کہ فرشتے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے متعلق کہ نہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نظام اور اپنے علم میں سے خاص قسم کی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو باقیوں کو عطا نہیں فرمائی۔ بہرحال ایک ہستی ہیں جو اس کائنات کے اندر بعض ایسے تکوینی امور ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ قوت نصیب فرمائی، وہ نگاہ نصیب فرمائی۔ تو جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا؟ میں تجھے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، تو آئندہ نہیں کرنا۔ خیر وہ بات ہوئی، پھر اسی طریقے سے آگے گئے، تو آگے ایک دیوار تھی گر رہی تھی، بھوک لگی تھی، اس بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، انہوں نے مسافروں کو کھانا نہیں دیا۔ تو بھوک بھی لگی تھی اور اس کے باوجود تھکے ہوئے بھی تھے، اس کے باوجود حضرت خضر نے کہا یار یہ دیوار گر رہی ہے، اس دیوار کی چنائی کر دیتے ہیں، اس کو ذرا اچھے طریقے سے بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور ہم ان کے گاؤں میں یہ مکان کی دیوار ہے، یہ گر رہی ہے، ہمیں کیا مشکل پڑی ہے کہ ہم اس کو بنانا شروع کر دیں۔ لیکن انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، آپ نے سوال کیا، آئندہ سوال کیا، آئندہ پھر نہیں کرنا، پھر طے ہوا کہ نہیں کرتے۔ جناب حضرت خضر نے وہ دیوار تعمیر کر دی۔ یہ 16ویں پارے کے بالکل آغاز کی لائنوں میں ہے، سورہ کہف چل رہی ہے۔ پھر تیسرا واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ بھی 15ویں پارے کی بالکل آخر میں ہے کہ چلتے چلتے کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو بالکل اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ یہ دیکھو پھر آپ سوال کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نظام کا حصہ ہے، یہ چیزیں یہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ان کے پیچھے بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور حکمت ہوتی ہے۔ پھر آگے پھر بیان کیا، فرمایا کہ دیکھو جو سب سے پہلے وہ جو کشتی والا جو معاملہ تھا نا، جس کشتی کو میں نے توڑا، فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ یہ جو کشتی تھی نا یہ بڑے نیک لوگوں کی تھی۔ ایک مسکین کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور وہ مسکین ایک تو وہ ہوتا ہے نا جس کے متعلق ہمارا یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو وہ تو ظاہر اس کے پاس کشتی تھی، وہ مسکین اس طرح کا مسکین تو اس کو نہیں کہا جائے گا۔ جو عربی میں جب مسکین کا لفظ آتا ہے تو اس کے متعدد معنی ہیں۔ یہاں یہ تھا کہ وہ ایک نیک آدمی، وہ ایک بڑا پارسا، اللہ جل شانہ کے جو حقوق تھے ان کو ادا کرنے والا، جو کچھ اس کو رزق حاصل ہوتا تھا اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور یہ جو کشتی ہے اس کے ذریعے سے حلال رزق کمانے والا تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جس طرف ہم جا رہے تھے آگے ہم نے تو راستے میں اترنا تھا، لیکن اس کشتی نے جہاں پہنچنا تھا اس علاقے کا جو حکمران اور بادشاہ ہے وہ جب کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے، نئی کشتی دیکھتا ہے تو وہ اس کو غصب کر لیتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کشتی کی حفاظت کرنی ہے، وہ غاصب
اس کشتی کو پکڑ نہ سکے، اس لیے اس کو تھوڑا سا عیبدار کر دیا، ایک پھٹا توڑ دیا تاکہ وہ اس کو پکڑے نہیں۔ اب وہ اس کشتی کے مالک کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے۔ یہ جو دنیا، جو رنگ و بو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، حاضرین محترم، ہماری نگاہ بڑی محدود ہے۔ اس نگاہ کو قوت اور وسعت حاصل ہوتی ہے اور بلندی حاصل ہوتی ہے اس وقت جب بندہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتا ہے، پھر نگاہ کی بلندی اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ جل شانہ روحانیت انسان کو نصیب فرماتے ہیں کہ وہ پھر اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ تو وہ اس کی نگاہ پھر اللہ، اور ایک غافل آدمی اور اس غافل میں اور بے وقوف آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، صحت اللہ نے دی ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے اور پھر بھی اللہ کے حقوق کو نہیں جانتا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کا اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، تو اس شخص سے بڑا بے عقل کوئی نہیں ہے۔ اس کی عقل کوئی کام ہی نہیں کرتی، وہ صرف اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے اور اپنے اس چھوٹے سے قد کو دیکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ، آگے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی زندگی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال حسنہ سے مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیحات کرو۔ جو شخص صدقہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنے والی بلاؤں اور آزمائشوں سے اس کو بچا لیتا ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے جسم کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی جتنے بھی اعمال ہیں، اللہ ہمیں پورے شعور کے ساتھ اور پورے ایمانی قوت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قدس بصفاته العلیا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة، أما بعد فيا أيها الناس أخبار السابقين وقصص الأولين في كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم من أهم وسائل تربية النفوس وتأديبها على الصالح من الأفعال والأقوال، أحسن القصص ونفعها ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها صدق وحق لا كذب فيها وموعظة وذكرى لا لغو فيها۔ ومن أعجب القصص في السنة النبوية قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته لتتعظ وتعتبر۔ وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما۔ وهنا فوائد وعبر هذه الحديث: أولاً فضيلة بر الوالدين، وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج بها الكربات۔ قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها۔ قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين۔ قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله۔ ثانياً فضيلة العفة عن الزنا، وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال۔ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله۔ ثالثاً في الحديث دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير،
فإن هذا الرجل كان بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجره ويبقي هذا المال له، ولكن لأمانته وإخلاصه لأخيه ونصحه له أعطاه كل ما أثمر أجرة له. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. رابعاً، أن من أعظم الأسباب التي تدفع بها المكاره الدعاء، فإن الله سمع دعاء هؤلاء واستجاب لهم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خامساً، أن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات، لأن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. سادساً، مشروعية التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فإن كل واحد منهم توسل إلى الله بعمله الصالح أن يزيل الله عنهم ما بهم من الضر والشدة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير، وبرحمتك نستغيث ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث، ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اهزم الكفر والكافرين، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستغيث، ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء والأرض، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.